اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کے دلوں کو جو چیز سکون بخشتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، یعنی تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے ذکر کو فرشتوں کی محفل میں کرے گا۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی میں جو مشغولیات ہماری لگی ہوئی ہیں، ان مشغولیات میں اگر ہم تھوڑا سا وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں گے، 15-20 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اتنا ہی ٹائم اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا بہت زبردست فائدہ اپنی زندگی میں اور اپنے جسم پر اور اپنی روح پر اور اپنے دل پر پڑتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر کے فوائد پر، جس میں سب سے پہلا فائدہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور دوسرے فوائد یہ بتائے کہ جس میں یہ بھی ہے رحمان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان میں جو خلا اور غیب جو ہوتا ہے یہ غیب دور ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے۔ انہوں نے بہت زیادہ فوائد بتائے ہیں، جن میں چند فوائد یہ ہیں جو ذکر بتایا گیا ہے، وہی ذکر کرنے سے ہمارے دل کو اور جسم کو سکون ملے گا۔ آج کل دیکھیں ہر گھر میں لوگ پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، گھر میں پریشانیاں لوگوں کے چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم تھوڑا سا بھی وقت ذکر کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تم میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو، پھر میں تمہاری تنگ دستی دور کر دوں گا۔ ہم اگر ذکر کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری تنگ دستی کو دور کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذکر میں آپ صبح کے وقت اگر سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں صبح کے وقت سورہ کوثر پڑھنے کے۔ اگر آپ کو صبح کے وقت بھوک لگی ہے تو سورۃ کوثر اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پیاسے ہیں تو سیراب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی لڑکی صبح کے وقت، کوئی بھی لڑکی یا لڑکا کنوارے ہیں، شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے انہیں اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ صبح کے وقت صرف 6 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو دل میں آپ کے جس چیز کا خوف رہتا ہے وہ خوف اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اگر قیدی صبح کے وقت 6 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد رہائی پائے گا۔ اگر مسافر سفر پر نکلے ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں تو سورہ کوثر کا ورد کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک سفر میں مدد عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کا سامان گم ہو چکا ہے، کسی کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے گھر سے جو نہیں مل رہی بار بار ڈھونڈنے سے، آپ سورہ کوثر صبح اٹھتے ہوئے 6 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر وہ مریض ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ صبح کے وقت وہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ بہت جلد اسے شفا ملے گی۔ اور صبح کے وقت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ اس کی ترتیب بنا دیں گے، عذاب قبر سے دور رہیں گے۔ یہ وہ برکات ہیں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں سورہ کوثر کا آپ ذکر کریں، اس کا
آپ پڑھنے والے بن جائیں، صرف 6 مرتبہ، کتنا ایک ٹائم لگتا ہے 6 مرتبہ پڑھتے ہوئے، تو آپ کو وہ فوائد ملتے ہیں، وہ برکات ملتی ہیں جو آپ کبھی بھی اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے۔ اور اس کے سب سے بڑا ذکر کا فائدہ بھی یہ ہے کہ قبر کا عذاب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت گناہگار تھا۔ تو ایک دن اچانک سارے عذاب معاف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب سے کھولی گئی کھڑکی بند کر دی گئی، اور جنت کی جانب جانے والا دروازہ کھول دیا گیا، اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگی۔ تو اس نے کہا، اے خدا، تیرے کرم نوازی کی وجہ سے اس الفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو مجھے یہ بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی، میرے بندے، جب تم فوت ہو چکا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے، تو استاد نے اس کو قرآن کریم پڑھانے سے پہلے بتایا ہے، اس سے کہا کہ استاد نے اس سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا، مجھے پھر شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا۔ تو اولاد اگر رحمان کہے، رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے، اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو، اور اگر عالم دین ہو، اگر اولاد پنجگانہ سجدوں کی عادی ہو جائے، تو میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنے مرتبہ کہے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اب جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور قبر میں بھی سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے دلوں کی روحانی طور پر جو زنگ لگ جاتا ہے، جو غمی اور پریشانی آ جاتی ہے، اس کا سکون صرف اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سورہ کوثر کو صبح کے وقت، رات کے وقت، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ جو شخص سورہ کوثر کی تسبیح کرتا ہے، قیامت کے روز اسے حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا